پیر سید غلام حسین باپو خاندان لونی شریف کے چشم و چراغ ہیں۔ لونی شریف گجرات کے علاقہ کچھ میں مندرا کے پاس دریا کے کنارے واقع ایک مشہور گاؤں ہے، جہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد 1305 ہجری سے آباد ہیں۔ اس گاؤں میں اسی خانوادے کی ایک قداور شخصیت حضرت پیر سید الحاج علی اکبر شاہ جیلانی علیہ رحمہ اور ان کے نام گرامی فرزند حضرت سید پیر حاجی محمود شاہ علیہ رحمہ کی درگاہ پاک ہے، جس کی قرب میں اس خاندان پاک کے بڑے بڑے بزرگ مدفن ہیں۔ درگاہ شریف سے قریب ہی مشہور زمانہ دارالعلوم بنام فیض اکبری 1388 ہجری سے جاری و ساری ہے۔ حضرت سید پیر غلام حسین باپو کی ولادت با سعادت اسی مبارک بستی لونی شریف میں 1379 ہجری 1960 عیسوی میں ہوئی۔ والد ماجد کا نام حضرت پیر سید قطب عالم شاہ جیلانی عرف دادا میاں علیہ رحمہ تھا۔ حضرت پیر غلام حسین باپو نے خود فرمایا، مجھے گٹی بڑے پیر صاحب قبلہ حضرت الحاج پیر سید حاجی محمود شاہ جیلانی علیہ رحمہ نے دی۔ حضرت پیر سید غلام حسین باپو کی والدہ کا نام بی بی مریم بنت رحمت اللہ خان تھا۔ خود حضرت سید غلام حسین باپو بیان کرتے ہیں کہ لونی شریف میں پٹھانوں کا یہی ایک گھر تھا جہاں جد کریم نے والد صاحب کا رشتہ کیا۔ والد صاحب کی تمام اولاد اسی وطن سے ہوئی، اگرچہ ایک شادی پہلے بھی فرمائی تھی۔ پیر غلام حسین باپو خود اپنی والدہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ والدہ ماجدہ پر ہماری دادی ماں سیدہ بی بی بسرا کی نیک صحبت کا اس قدر اثر ہوا کہ یہاں آنے کے بعد اپنے گھر سے کبھی باہر قدم نہیں رکھا۔ رشتہ داروں کو ملنا ہوتا تو وہ خود یہاں آتے، مگر والدہ پردہ کی بنا پر انہیں ملنے نہیں جاتی۔ زندگی میں یہاں آنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئیں، وہ بھی رات کے سناٹے میں، حالانکہ ہماری نانی محترمہ کا گھر بالکل ہمارے سامنے تھا۔ 5 وقتہ نماز تو کیا، تہجد اور تسبیح و تحلیل بھی کبھی قضا نہ ہوئی۔ اخلاق و اطوار، رحم دلی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کا یہ عالم تھا کہ جب بھینس یا گائے دودھ دیتی تو مدرسہ اور پڑوسیوں کی عورتوں کو اطلاع بھیجتی کہ اب الحمدللہ چھاچھ اور لسی بہت ہے، اسے لے جایا کرے۔ اس لیے چھاچھ لینے والی عورتوں کا گھر کے سامنے تاتا بندھ جاتا۔ بڑے پیر صاحب سیدی محمود شاہ جیلانی کو آپ کی اور اپنے فرزند اور دیگر شہزادوں کی تعلیم و تربیت کی بڑی فکر دامن گیر رہتی تھی، چنانچہ انہوں نے مرشد کریم حضرت شاہ محمد اسحاق عرف پاگارا بادشاہ ملاقاتیار علیہ رحمہ سے عرض کیا۔ مرشد کریم نے فرمایا، پیر صاحب باڑمیر راجستھان کے گاؤں ڈیمبا کے مولانا حاجی عبدالحق کو لونی شریف لے جائیں اور ان کے ذریعے پیران اعظام کو پڑھائیں۔ بس بڑے پیر صاحب قبلہ ان کو 12 ربیع الاول 1388 ہجری میں لونی شریف لائے اور اپنے والد ماجد صاحب روضہ پیر سید حاجی علی اکبر شاہ جیلانی کے بنگلے میں قیام کرایا۔ حضرت غلام حسین باپو خود فرماتے ہیں، میں بڑے مولوی صاحب حضرت علامہ الحاج عبدالحق صاحب کے پاس ملنے گیا۔ مجھے پکڑ کر فرمایا، کیا آپ عالم بنو گے؟ میں نے عرض کیا، انشاءاللہ تعالی۔ الغرض اس طرح سے بڑے مولوی صاحب کے ذریعے بڑے پیر صاحب نے فیض اکبری شروع کرایا۔ اسی میں حضرت غلام حسین باپو نے درس نظامی اور قرات کا کورس مکمل کیا۔ گاؤں کی اسکول میں دنیاوی تعلیم پائی اور ادیب و کامل کے امتحانات میں بھی کامیاب ہوئے۔ جب 1395 ہجری میں آپ فارغ التحصیل ہوئے تو 13 رمضان المبارک کو عرس اکبری کے موقع پر سالانہ اجلاس رکھا گیا، جس میں ملک و ملت کے مشہور علماء کرام کے ہاتھوں آپ کے سر پر قرات و فضیلت کا تاج رکھا گیا اور دونوں سندوں سے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ آپ کو نوازے گئے۔ حضرت غلام حسین باپو خود فرماتے ہیں، ہمارے استاذ حضرت بڑے مولوی صاحب نے مدرسہ شروع کیا، تمام پیران اعظام اور دیگر طلباء نے پڑھنا شروع کیا، پھر رفتہ رفتہ تعلیم سے کنارہ کشی کرتے آئے۔ یہ دیکھ کر استاذ محترم بڑے پیر صاحب کے پاس گئے کہ اب کوئی پڑھتا ہی نہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو پیر صاحب نے میرا بازو پکڑا اور استاد صاحب کو فرمایا، لو اس ایک کو عالم بنا دو، پھر آپ کو اجازت ہے۔ اب استاد محترم کے پاس کوئی عذر نہ رہا اور شب و روز ایک کر کے پڑھانے لگے۔
رات کو بھی اپنے پاس سلاتے، صرف کھانے کے وقت 10-15 منٹ کے لیے چھٹی دے دیتے، کھا کر واپس آتا۔ جدہ اور والدہ یعنی دادی اور امی جان استاد محترم کو پیغام بھیجتی کہ ہڈیاں ہماری، چمڑا آپ کا ہے، ہمیں عالم بنا کر دے۔ جب گھر سے نکلتا تو بڑے پیر صاحب نظر میں رکھتے، بس لازماً مجھے سیدھے مدرسے ہی جانا پڑتا۔ وہاں پہنچنے کے بعد استاد محترم پورا ضابطہ رکھتے۔ اس طرح سے ان مربیین نے ایسا شکنجہ کسا کہ کسی سے ملنے، بازار جانے کی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی۔ اگر استاد محترم سیر و تفریح کو نکلتے تو ساتھ لے لیتے، اگر پروگرام کو جاتے تو بھی تربیت کے لیے ساتھ رکھتے، اگر تنہا 2 یا 4 روز کے لیے جاتے تو اتنے دنوں کا سبق پڑھا کر لکھنے کی طاقت کر جاتے، واپس آ کر وہ پورا سبق سنتے۔ اس تربیت نے آپ کو وقت کا پابند بنا دیا۔ لونی شریف میں آپ نے 1395 ہجری سے 1409 ہجری تک مسلسل 14 سال پڑھایا۔ اس دور میں فیض اکبری کے صدر آپ کے استاد محترم، اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا عبدالباقی صاحب بنے، جو آپ کے ہمدم، ہم سفر اور بڑے گہرے دوست تھے۔ جب انہوں نے استعفیٰ دیا، آپ نے 1405 ہجری سے 1409 ہجری تک مسلسل 4 سال منصب صدارت کو بھی سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ نے پیر سید غلام حسین باپو کو کئی عمدہ فضائل و خصائل اور کمالات و خوبیوں سے نوازا ہے، جس کی بنا پر زندگی مبارک میں آپ سے دین حنیف کی مختلف نوعیت سے خدمت خداوند قدوس نے لی۔ جب عمر مبارک 8 سال کی تھی، آپ کے استاد محترم لونی شریف پہنچے تھے۔ وہ جب چھٹیوں میں لونی شریف سے اپنے وطن راجستھان کو آئے تو آپ کو اپنے ساتھ لائے۔ یہاں عقیدت مند آپ کو اپنے گھر لے جاتے، دعوتیں ہوتی، لوگوں میں آپ کا تعارف ہوتا۔ جب 9 سال کے ہوئے، مربی اعظم حضور بڑے پیر صاحب قبلہ کے ساتھ آپ نے راجستھان کا دورہ فرمایا۔ خود فرماتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب قبلہ نے اس دور میں مجھے کسی لمحہ اپنے سے جدا ہونے نہ دیا۔ ایک مرتبہ آرام میں تھے، مجھے اصرار کر کے کوئی صاحب کہیں لے گئے۔ حضرت نے اٹھتے ہی میرا پوچھا اور لے جانے والے کو بہت ہی ڈانٹ پلائی کہ یہ سیر و تفریح کے لیے ساتھ نہیں لیے گئے۔ راجستھان کا ایک علاقہ نیڑ ہے جو سانچور ضلع جالور میں واقع ہے۔ یہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب نے فرمایا، اے نیڑ والو، میں تم کو پیر سید غلام حسین شاہ دے کر جا رہا ہوں۔ چنانچہ دوسرے سال جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، آپ نے مستقل طور پر پہلی مرتبہ مریدین میں دورہ فرمایا۔ یہ آپ کا اگرچہ دور طالب علمی تھا، مگر مربی اعظم اور استاد محترم چاہتے تھے کہ ان کی ہر طرح سے تربیت کر دی جائے۔ چنانچہ آپ نے حاجی عبدالحی یا فقیر محمد ہاشم اور کھوکھا کے عبدالسبحان کے ساتھ پہلا سفر کیا۔ جب لونی شریف سے بڑے پیر صاحب نے روانہ کیا تو فرمایا، اے عبدالسبحان، یہ پیر سید غلام حسین شاہ ہیں، یہ سر سے پاؤں تک پیر ہیں، ان سے کبھی جدا نہ ہونا۔ اور آپ سے فرمایا، پیر صاحب، یہ عبدالسبحان ہیں جو تمہارے والد کا خادم ہیں، ان کو کبھی جدا مت کرنا، خواہ کیسی ہی صورت کیوں نہ بنے۔ بس یہ وصیتیں اپنے دامن میں سمیٹ کر سب سے پہلے نیڑ کے علاقہ میں محمد دل آگام اور سوتڑی کے حاجی محمد عمر کے یہاں آئے، پھر تھر کا سفر کیا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس سفر میں آپ کا بالکل بچپن تھا، لوگ محبت میں آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتے تھے۔ کہتے ہیں اس دور میں اکثر آپ ورد و وظائف میں رہتے اور دعا کے لیے جو شخص آتا، آپ اپنی زبان سے جو کہتے ویسا ہو جاتا۔ بہت سے بیماروں کو شفا، اولاد سے محروم کو اولاد ملی۔ نماز کی پابندی نہ صرف خود کرتے بلکہ ساتھ چلنے والوں کو نماز کا پابند بناتے۔ جہاں بیٹھتے وعظ و نصیحت جاری فرماتے۔ دورہ مکمل کر کے جب واپس لونی شریف جاتے تو تعلیم میں مصروف ہو جاتے۔ کچھ بڑے ہوئے تو اپنے والد ماجد کا عرس شریف بھی شروع کر دیا۔